أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لم يبلغ نذرته القائلون ولا يحصي نعماءه العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون الذي لا يدركه بعد الهمم ولا يناله خوف الفتن الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا أجل ممدود فَتَّرَ الْخَلَائِقَ بِقُدْرَتِهِ وَنَشَرَ الضَّيَاءَ بِرَحْمَتِهِ وَوَدَّدَ بِصُخْرِ مَيَدَانَ أَرْضِهِ جَلَّتْ عَظَمَتُهُ. الصلاة والسلام والتحية والإكرام على سيد أسلم ما في الوجود سر الله في كل موجود والنقطة دائرة الوجود صاحب اللواء الحمد والمقام المحمود مولانا ومولى الثقلين جد الحسن والحسين أبي القاسم محمد آله الطيبين الطاهرين المعصومين منتجبين المنتخبين المظلومين. قال الله تبارك وتعالى في محكم كتابه المبين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى قيام إلى يوم الدين. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد أرسلنا رسولنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس وليعلم الله من ينصره ورسوله بالغيب إن الله قوي عزيز. صلوات پڑھتے چلے محمد والے. اگر محترم اور محترم معزز سامعین کرام، صاحبان علم، صاحبان ذوق سماعت، واجب الاحترام بزرگان، شکر گزار ہوں اپنے رب جلیل کی بارگاہ میں کہ جس نے ہمارے وجود سے لے کر ہمارے نمو تک اور ہمارے جسم سے لے کر ہماری جان تک، ہماری روح سے لے کر ہمارے ایمان تک اور ہمارے ضمیر سے لے کر ہمارے خمیر تک ولایت علی ابن ابی طالب منتقل کری ہے. یہ اتنی عظیم نعمت ہے کہ جس کا تذکرہ میں نہیں بلکہ نعمتوں کا خالق کر رہا ہے. الکرامی قرآن اور ہدایت ہماری گفتگو ہے اور اس عطا خانے میں یہ ہماری دوسری تقریب اس عنوان کے حوالے سے آپ مومنین کی سماعت
انعاماتوں کی بہترین نظر ہو رہی ہے۔ اس عنوان کے لیے میں نے سورہ حدید کی مشہور و معروف آیت کریمہ کی تلاوت کرنے کی سعادت حاصل کی۔ سورہ حدید 29 آیات پر مشتمل سورہ ہے اور یہ مدنی سورہ ہے۔ اس کا فائدہ کیا ہے؟ کائنات کے نبی سے حدیث مبارکہ ہے کہ جو بھی یہ سورت پڑھتا ہے اللہ پر یہ حق ہے کہ اس پر عذاب نازل نہ کرے۔ جو ہے اس سورت کا فائدہ کیا ہے؟ اس سورت کا فائدہ یہ ہے کہ جو بھی واجب نماز کے بعد اس سورت کو پڑھتا ہے اللہ پر یہ حق ہے کہ وہ اس پر عذاب نازل نہیں کرے گا، اسے عذاب سے بچا دے گا۔ اچھا دوسرا فائدہ کیا ہے؟ اس کا دوسرا فائدہ یہ ہے کہ اگر کوئی قیدی پڑھتا ہے تو وہ ریحان ہو جائے گا۔ اچھا اس سورت کا تیسرا فائدہ کیا ہے؟ اس کا تیسرا فائدہ یہ ہے کہ اگر کوئی اس سورت کو پڑھتا ہے اور جنگ کے میدان میں جاتا ہے تو اللہ اس کی حفاظت کی ذمہ داری لیتا ہے۔ وہ یہ کہتا ہے کہ اگر کوئی جنگ میں جانے سے پہلے اس سورت کو پڑھ لے، اگر اس پر تلوار کا حملہ ہوگا تو وہ اثر نہیں کرے گا۔ تلوار کا حملہ ہوگا تو اثر نہیں کرے گا، تیر کا حملہ ہوگا تو اثر نہیں کرے گا، لیکن شرط یہ ہے کہ جنگ میں ٹکا رہے۔ بھائی شرط یہ ہے کہ جنگ میں ٹکا رہے، جنگ سے فرار اختیار نہ کرے۔ عزیزان گرامی، اللہ نے ان کی حفاظت کی ذمہ داری دی ہے جو جنگ میں موجود رہیں گے، جو جنگ میں موجود رہیں گے۔ اور پھر دیکھیے مجھ سے بہت سے لوگ اکثر ایکسیڈیز پہ جو مجھے جانتے ہیں وہ مجھ سے پوچھتے ہیں مولانا ہم انتہائی پریشان ہیں اور کوئی ایسی دعا بتائیے کہ ہماری پریشانی ختم ہو جائے۔ تو عزیزان گرامی اگر ہم معصومین علیہ السلام کے قول پر توجہ کریں تو کسی مولانا کی ضرورت نہیں پڑے گی، اس لیے کہ جب مولا ہے تو پھر کون سے مولانا ہے؟ عزیزان گرامی معصوم نے فرمایا کہ اگر کوئی بے حد پریشان ہے اور اس کی پریشانی دور نہیں ہوتی اور وہ انتہائی پریشانی سے ٹوٹ گیا ہے تو 92 مرتبہ 7 days 7 دن تک 92 مرتبہ اللہم صلی علی محمد و آل محمد پڑھے۔ تو بھی پڑھ کے دکھائے نا کہ محمد و آل محمد پڑھے۔ تو اچھا اب ہمارا موضوع گفتگو ہدایت اور قرآن اور ہدایت۔ پروردگار عالم نے ارشاد فرمایا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد ارسلنا رسولنا بالبینات۔ ہماری طرف سے جتنی بھی تمہاری طرف ہدایتیں آئی ہیں، ہم نے جتنے بھی ہادی بھیجے ہیں ان کے ساتھ ہم نے دو چیزیں نازل کی۔ ماں ہمیں کتابوں کا میزان، ہم نے کتاب نازل کی اور ہم نے میزان نازل کیا۔ عزیزان گرامی میں نے پروردگار سے پوچھا کہ پروردگار کتاب نازل کر دی، سمجھ میں آ گیا، میزان نازل کر دیا، سمجھ میں آ گیا، کیوں نازل کیا؟ پہلے یقوم الناس بالقسط، تاکہ پوری انسانیت عدل پر قائم ہو جائے۔ وَأَنزَلْنَا الْحَدِيدَ، اور ہم نے آسمان سے لوہے کو نازل کیا۔ آپ تھوڑی توجہ فرمائیے گا، انشاءاللہ آپ کو گفتگو کے اندر لطف آئے گا۔ عزیزان گرامی ہم نے آسمان سے لوہے کو نازل کیا۔ عزیزان گرامی رسول آئے سمجھ میں آ گیا، کتاب آئی سمجھ میں آ گیا، لیکن میزان آیا سمجھ میں آ گیا، لیکن یہ لوہے کا تعلق کیا ہے؟ یہ لوہے کو نازل کیوں کیا پروردگار عالم نے؟ یہ لوہے کا قرآن کے ساتھ کیا تعلق ہے؟ لوہے کا رسول کے ساتھ کیا تعلق ہے؟ لوہے کا میزان کے ساتھ کیا تعلق ہے؟ اے میرے پالنے والے، کتاب سمجھ میں آ گئی ہے، رسول سمجھ میں آ گیا ہے، میزان سمجھ میں آ گیا ہے، اے میرے پالنے والے یہ تو بتا دے کہ اس لوہے کا اس کتاب کے ساتھ کیا ربط ہے، اس رسول کے ساتھ کیا ربط ہے؟ کیا بتلانا تو یہی تھا، یہ ہے میری کتاب، یہ ہے میرا رسول، اگر تم انہیں نہیں مانو گے تو علی کا لوہا تم سے بنوائے گا۔ میں نے آپ ہی سے سنا، کیا سنا؟ آپ ہی کہتے ہیں کہ اللہ کو کوئی جانتا نہیں تھا، نبی کی کوئی مانتا نہیں تھا اور علی کو کوئی ٹالتا نہیں تھا۔ ایسا ہے نا، نبی کی کوئی مانتا نہیں تھا، ایسے ہی کیسے مانے؟ علی کی تلوار سے جب ان سے کہا آئی اور آپ کو سامنے کیا کیا ہوگی؟
किसी ने आगे कहा कुरान नहीं आया, कौन आया? अल्लाह का भेजा हुआ हादी। तो पता चला कि हिदायत करने वाला हादी वो भेजता है। भाई हिदायत करने वाला हादी कौन भेजता है? वो। और अल्लाह का नबी हिदायत के लिए आया, ला इलाहा इल्लल्लाह का पैगाम पहुंचाया। एक मरतबा दरूद पढ़ के दिखाना तो मेरे सामने आ जाएंगे तो मुझे बड़ा पता है ये नौजवान बहुत ही प्यारे प्यारे मेरे भाई बेटे को थोड़ा सा आप सामने आ जाएंगे, मुझे बड़ा लुत्फ आएगा पढ़ने का। ये बीच का खला जो है बड़ा खाली पड़ा है, और इस खला को भरने के लिए नबी ने 3 जगह रोका था अपने काफिले को। 3 जगह जिब्राइल पैगाम लाते हुए, और कायनात के नबी ने कहा नहीं ये जगह ठीक नहीं है, लोग यहाँ इधर उधर हुए हैं। फिर कायनात में आगे बढ़े, जिब्राइल का पैगाम आया, पैगाम पहुंचा दो, नहीं ये जगह ठीक नहीं है। जब लोग इकट्ठे हो गए जगह, फिर कायनात के नबी ने पैगाम पहुंचाया। मैंने आपके सामने कल अर्ज की थी कि कायनात का नबी ला इलाहा इल्लल्लाह का पैगाम पहुंचा रहा था। अच्छा, हिदायत का सिलसिला शुरू हुआ। अब मैं अजीज गिरामी अपने नौजवान दोस्तों के अज़हान आलिया को मुतवज्जा करना चाहूंगा कि भाई हिदायत का पैगाम कहाँ से शुरू हुआ? हज़रत आदम अलैहिस्सलाम आए। जब हज़रत आदम अलैहिस्सलाम आए तो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने खुदा की तौहीद का पैगाम दिया। तो कहो अल्लाह एक है, लेकिन अजीज गिरामी अजीब माजरा ये हुआ कि आदम जी के घर में 2 बेटे पैदा हो गए। एक बेटे ने दूसरे बेटे का इनकार कर दिया, यानी खुदा की तौहीद का इनकार कर दिया। अब जब हिदायत का पैगाम आगे चला तो हज़रत नूह अलैहिस्सलाम आए। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने लोगों को घेरा, खुदा की तौहीद की तरफ बुलाया, आ जाओ अल्लाह एक है, मैं उसका नबी हूँ, आ जाओ अल्लाह एक है, मैं उसका नबी हूँ। लेकिन हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने कश्ती बनाई, वो कश्ती डूबी। जब कश्ती डूबी तो कश्ती से लोग उतरे, और जब उतरे तो मिट्टी गीली थी, उस गीली मिट्टी से लोगों ने मूर्तियां बनाना शुरू कर दी। अज़ीज़ान गिरामी, अब हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के दौर में उन मूर्तियों की पूजा शुरू हो गई, यानी आदम के दौर में खुदा की तौहीद का इनकार, नूह के दौर में बुत परस्ती। हिदायत का पैगाम आगे बढ़ा, हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम आए। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने खुदा के इनकार करने वालों को खुदा की तौहीद की तरफ बुलाया, बुत परस्तों को खुदा की तौहीद की तरफ बुलाया। लेकिन क्या कहेंगे इस बात को कि हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के दौर में ही अज़ीज़ान गिरामी लोग सूरज परस्त हो गए।
میرے نبی نے ایک ہی جملے میں سب کی نفی کر دی۔ اب جو سورج کو خدا کہتے تھے وہ بھی نبی کے دشمن، جو بتوں کو خدا کہتے تھے وہ بھی نبی کے دشمن، جو انسان کو خدا کہتے تھے وہ بھی نبی کے دشمن۔ لیکن عزیزان گرامی، اگر ہدایت کا سلسلہ نبوت کے بعد امامت میں منتقل نہ ہوتا تو میں بھی یہ جملہ نہ کہتا۔ آدم کے دور میں خدا کا انکار، نوح کے دور میں بت پرستی، ابراہیم کے دور میں سورج پرستی، موسیٰ کے دور میں جانور پرستی، عیسیٰ کے دور میں انسان پرستی۔ میرے نبی نے کہا کہ سورج خدا نہیں، جانور خدا نہیں۔ اب جب پیغام کائنات کے نبی سے آگے بڑھا تو ابو طالب کے بیٹے نے بتوں کو توڑ کے دکھایا کہ بت خدا نہیں، سورج بنجا کے دکھایا کہ سورج خدا نہیں، اللہ چیر کے دکھایا کہ جانور خدا نہیں، اور خود بنجا کر کے دکھایا کہ انسان خدا نہیں۔ لیکن کوئی دور چاہوں آدم کے دور میں خدا کی توحید کا انکار، نوح کے دور میں بت پرستی، موسیٰ کے دور میں جانور پرستی، عیسیٰ کے دور میں انسان پرستی۔ میرے مولا نے چاروں کو رد کر دیا۔ بھائی میرے مولا نے چاروں کو رد کر دیا، اور بدری دانیاں بھی کیوں نہ کرے، کیوں نہ کرے۔ اچھا اگر آپ بیدار نہیں ہیں تو میں آپ کو بیدار کرنے کے لیے واقعی آپ سناؤ، آپ کو تاریخ کا ایک اہم واقعہ سناؤ کہ حضرت نوح علیہ السلام کے دور میں بت پرستی کیوں شروع ہوئی تھی؟ کہ کشتی ڈوبی تھی، مکمل نہیں ڈوبی تھی، ڈوبنے سے بچ گئی تھی۔ کس نے بچایا تھا؟ کشتی مکمل نہیں ڈوبی، ڈوبنے سے کس نے بچایا تھا؟ شمع رسالت کے پروانے، نبی کے دیوانے، نبی کے چاہنے والے، نبی کو منبر کے درمیان گھیرے ہوئے بیٹھے ہیں۔ آمنہ کا نام خاندان بنی ہاشم کا چشمہ چراغ، عبد المطلب کا پوتا، عبداللہ کا بیٹا خطبہ دے رہا ہے۔ خطبہ دینے دینے مسجد کا دروازہ کھلا تو کیا دیکھا کہ نہ دیکھنے والی چیز سامنے سے آ رہی ہے۔ دیکھنے والی چیز سامنے سے آ رہی ہے۔ عزیزان گرامی، ایک عجیب و قسم کی بلا سامنے سے آئی۔ اب جو عزیزان گرامی جو پہلے ہی بلا کو دیکھ کر گھبرایا کرتے تھے، جو پہلے ہی رسول کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے اور بلا کو دیکھ کر ڈر جایا کرتے تھے، انہوں نے جب دیکھا یہ تو اس سے بھی بڑی بلا ہے، عزیزان گرامی بولنے کی طاقت ختم ہو گئی۔ اس نے مسجد کے اندر آتے ہی پوچھا کہ تمہارا نبی کہاں ہے؟ بولنے کی طاقت ہو تو بولے نا۔ عزیزان گرامی ہاتھوں سے اشارہ کر رہے ہیں، بول کیوں نہیں رہے؟ عزیزان گرامی اشارہ کر رہے ہیں، یہ سامنے ہے۔ عزیزان گرامی ابو طالب اب دیکھیے نا، آمنہ کا لال بیٹھا ہوا ہے۔ کہا ہاں کیا کام ہے تجھے؟ میں پونے جلنے سے ہوں۔ کیوں آیا ہے؟ سنا ہے کہ آپ
इल्लल्लाह, आदम ला इलाहा इल्लल्लाह का पैगाम लेकर आए, नूह ला इलाहा इल्लल्लाह का पैगाम लेकर आए, इब्राहिम ला इलाहा इल्लल्लाह का पैगाम लेकर आए। अज़ीज़ान गिरामी, आदम ला इलाहा इल्लल्लाह का पैगाम लाए, लेकिन दीन मुकम्मल नहीं था। अरे गौर तो कीजिए भाई, आदम ला इलाहा इल्लल्लाह का पैगाम लाए, दीन मुकम्मल नहीं। नूह ला इलाहा इल्लल्लाह का पैगाम लाए, दीन मुकम्मल नहीं। भाई आदम से लेकर ईसा तक नबी ला इलाहा इल्लल्लाह का पैगाम लाए, दीन मुकम्मल नहीं। मोहम्मद अली अल्लाह का पैगाम लाया, दीन मुकम्मल हो गया। एक साल मुझे इत्तेफाक हुआ हुसैनी हाल पढ़ने का, जब पत्थर वाले इमाम बारगाह का नाम आया कि मैं पत्थर वाले इमाम बारगाह में अच्छा पढ़ूंगा, मैंने कहा अल्लाह जाने लोग पत्थर ना हो, लेकिन जब मैं पढ़ा खुदा की कसम इमाम बारगाह पत्थर वाला, लोग अली की विलायत रखने वाले, लेकिन कल से यहाँ पर पत्थर महसूस कर रहा हूँ कि कुछ पत्थर बैठे हुए हैं, अल्लाह जाने क्यों बैठे हुए हैं, लेकिन वो पत्थर नहीं है, वो पत्थर है जो यहाँ बैठे हुए हैं, जिन्होंने सबसे पहले अली की विलायत का ऐलान किया। भाई अल्लामा हुसैन बख्तियार साहब से पूछा गया कि कायनात के अंदर सबसे पहले अली की विलायत का किसने ऐलान किया, किसने इकरार किया। अल्लामा जारबख्श साहब ने कहा पानी के कतरे में, पानी के जिस कतरे ने सबसे पहले अली की विलायत का, अपनी अगर खामोश रहे ना अली का निलामी, मैं 10 दिन तक खामोश रहूंगा, मैं मौला की तवज्जो चाहूंगा आपकी और पूरी तवज्जो चाहूंगा अपने नौजवान दोस्तों की, इसलिए कि मैं मौला के फराइज़ पढ़ रहा हूँ और किसी के नहीं। अल्लामा हुसैन बख्तियार साहब से पूछा गया कि अली की सबसे पहले किस चीज ने अली की विलायत का इकरार किया। अल्लामा हुसैन बख्तियार साहब ने कहा कि पानी के जिस कतरे ने अली की विलायत का सबसे पहले इकरार किया, अल्लाह ने उसे आबे ज़मज़म बना दिया। आसमान के जिस हिस्से ने सबसे पहले अली की विलायत का इकरार किया, अल्लाह ने उसे अर्श ऊला बना दिया। बताइए तो सही
کافی تھا. اللہ نے تمہاری ہدایت کے لیے نہیں بلکہ تمہارے جسم کے ایک ایک حصے کی ہدایت کے لیے. اچھا جملے کو بدل دوں. جب تک آپ کے جسم کا ایک ایک حصہ علی کی ولایت کا اقرار نہیں کرے گا تڑپتا رہے گا, جنت نہیں جائے گا. آپ کہیں گے وہی چھوٹے سے مولانا آئے تھے اپنی طرف سے جملہ کہہ گئے. نہیں, حدیث دانی میں پڑھوں گا سورہ بنی اسرائیل, ان السماء والبصر والفؤاد کل اولئک کان مسئولہ. قیامت کے میدان میں تمہاری آنکھوں سے بھی سوال ہوگا, قیامت کے میدان میں تمہاری آنکھوں سے بھی سوال ہوگا, قیامت کے میدان میں تمہارے کان سے بھی سوال ہوگا, قیامت کے میدان میں تمہارے دل سے بھی سوال ہوگا, قیامت کے میدان میں تینوں سے سوال ہوگا. قیامت کے میدان میں ان تینوں سے سوال ہوگا. کون سے تین؟ کان, آنکھ, دل. سوال تو ان سے ہوتا ہے نا جو پیپروں میں آئے. یہ تین آئیں گے, وہ نہیں آئیں گے. قیامت کے میدان میں کان سے سوال ہوگا, قیامت کے میدان میں آنکھ سے سوال ہوگا, قیامت کے میدان میں دل سے سوال ہوگا. کیا سوال ہوگا, کیا پوچھا جائے گا؟ جہنم کثیر من الجن والانس لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم اعين لا يبصرون بها اولئك كالانعام بل هم اضل اولئك هم الغافلون. دیکھو ان کی آنکھیں ہیں لیکن ان سے آنکھوں سے دیکھنے کا کام نہیں لیتے, ان کے پاس کان ہے لیکن اس سے سننے کا کام نہیں لیتے, ان کے پاس دل ہے اس سے سوچنے کا کام نہیں لیتے. یہ آیتیں کافروں کے درمیان میں تھوڑی تھی. بھائی یہ آیتیں اللہ کا نبی کافروں کے درمیان تھوڑی بتا رہا تھا. اصحابہ کرام تھے, شمع رسالت کے پروانے تھے, نبی کے دیوانے تھے, بیٹھے ہوئے تھے ان کے سامنے. کائنات کا نبی قرآن کی آیت پڑھ رہا ہے کہ وَلَقَدْ جَعَلْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا. ان کے پاس آنکھیں ہیں لیکن اسے دیکھنے کا کام نہیں لیتے, ان کے پاس کان ہے لیکن اسے سننے کا کام نہیں لیتے, ان کے پاس دل ہے لیکن اسے سوچنے کا کام نہیں لیتے. یا نبی اللہ کیا نہیں دیکھا؟ یہ آنکھوں والے اندھے کیسے ہیں؟ کہ بھائی اگر دیکھا ہوگا تو میرے ہاتھوں پر ضرور دیکھا ہوگا. قرآن کی آیتیں کوئی فضول تو نہیں آئی نا, بے مقصد تو نہیں آئی نا. یہ آنکھیں رکھتے ہوئے نہیں دیکھتے, یہ کان رکھتے ہوئے نہیں سنتے, یہ دل و دماغ رکھتے ہوئے نہیں سنتے. سورہ بنی اسرائیل میں کہا کہ ان السماء والبصر والفؤاد, ان کے سے سوال ہوگا, آنکھ سے بھی سوال ہوگا, کان سے بھی سوال ہوگا, دل سے بھی سوال ہوگا. اچھا کچھ میرے پیارے پیارے بھائی مدنی والے جو مدنی کا نعرہ لگاتے ہیں, اب جیسے ہی وہ جنت کی طرف جانے لگیں گے آواز آئے گی سورہ صفات میں, ارے کیفو ہو, ارے انہیں روکو, یہ جنت کی طرف آ جا رہے ہیں, یہ بھاگے ہوئے کہاں جا رہے ہیں, انہیں پکڑو تو صحیح. اب وہ جیسے ہی رکیں گے کہا بھائی ہمیں کیوں روک لیا, ہم جنت میں نہیں جائیں گے تو کون جائے گا, جنت میں کیوں جاؤ گے؟ کہا بھائی بڑے بھائی کی قمیض پہن کے, چھوٹے بھائی کی شلوار پہن کے ہم ہی تو تبلیغ کیا کرتے تھے, ہاتھوں میں لوٹا ہمارے ہوتا تھا, چولہا
حق کو دیکھ کر پھر بھی حق کے بارے میں نہیں سوچا؟ سوال ہے اس کے بارے میں، علی کے بارے میں۔ پھر آ جاؤ موضوع کی طرف۔ آدم کیوں آئے؟ لا الہ الا اللہ پیغام پہنچانے کے لیے۔ نوح کس لیے آئے؟ لا الہ الا اللہ پیغام پہنچانے کے لیے۔ آدم سے لے کر محمد عرب تک لوگ کیوں آئے؟ لا الہ الا اللہ کا پیغام پہنچانے کے لیے۔ علامہ نعمت اللہ ابن اصل جزری کتابوں کا نہایت میں لکھتے ہیں کہ مدینے والوں کا یہ طریقہ تھا، یہ دستور تھا مدینے والوں کا۔ یہ کیا طریقہ تھا؟ طریقہ یہ تھا کہ جب بھی اپنے گھر سے ابو طالب کا بیٹا بھاگ کرتا تھا، لوگوں کی نگاہ اس کے چہرے پہ پڑتی تھی تو زبان سے بے اختیار نکلتا تھا لا الہ الا اللہ۔
کے گھر میں مسلمان پیدا ہوتا ہے اور تم اس کے ایمان پر بات کر رہے ہو کہ جس کو پال کر تمہیں دیا تم نے اس کا کلمہ پڑھا پھر مسلمان ہوئے. تم یتیم تھے, ہم نے تمہیں اپنی آغوش میں لے لیا, ہم نے تمہاری پرورش کی, ہم نے تمہاری آپ نے توجہ نہیں فرمائی, ہم نے تمہاری پرورش کی. آپ نے عظمت ابو طالب کو چھپانے کے لیے بیان کیا. ایک خاتون آئی تھی, کائنات کے نبی کو اٹھا کے لے گئی تھی, لیکن غریب اتنی تھی کہ گھر میں کھانے کو نہیں تھا. کھجور کے 2 درخت تھے لیکن ان پہ کھجوریں نہیں تھی. ایک بیمار سی بکری تھی لیکن اس کے دودھ میں دھندروں میں دودھ نہیں تھا. لیکن جیسے ہی آمنہ کا لال اس کی آغوش میں آیا تو گھر ہرا بھرا ہو گیا. کھجوروں میں کھجوریں آ گئی, درختوں میں کھجوریں آ گئی, دودھ آ گیا. اب پتہ نہیں چل رہا تھا کہ جو خاتون لے کے گئی تھی وہ نبی کو پال رہی تھی یا نبی انہیں پال رہا تھا. انشاءاللہ اس پر گفتگو ہوگی. تو جو ہدایت کرنے کے لیے آئے, اگر اجازت ہو تو 10 سے 12 منٹ میں انشاءاللہ گفتگو ختم کروں گا. آپ کا ہوتا ہوا 10 سے 12 منٹ اجازت ہے. ویسے ٹائم پورا ہوگی لیکن اجازت دیجیے مجھے, میں گفتگو ختم کروں. دیکھیے اللہ کو سامنے تھے, میں نے کل آپ کے سامنے بیان کیا کہ سورج اگر مسلمان نہ ہوتا تو اللہ اس کی قسم نہ کھاتا. اور دیکھیے سورج اگر مسلمان, دیکھیے اللہ کبھی بھی ایسا کوئی کام نہیں کر سکتا کہ اس کی ذات پر نہیں ہوتی. پروردگار عالم نے قسم کھائی, بسم اللہ الرحمن الرحیم, والشمس وضحاها والقمر اذا تلاها والنهار اذا جلاها والليل اذا يغشاها والسماء وما بناها. یعنی سورج کی قسم. اور پھر دیکھو پروردگار کا کمال دیکھو کہ اس نے فرشتوں کو مخاطب کیا اور مخاطب کر کے کہا دیکھو اے فرشتوں, میں پوری کائنات نہیں بناتا, میں نے پوری کائنات بنائی ہے ان 5 کے لیے. میں سورج کو نہیں بناتا, میں چاند کو نہیں بناتا, میں زمین کو نہیں بناتا, میں ستاروں کو نہیں بناتا, میں سیاروں کو نہیں بناتا. میں کل کا موضوع لے کے آ گیا ہوں, میں ربط قائم کر رہا ہوں جاوید بھائی. میں سورج کو نہیں بناتا, میں چاند کو نہیں بناتا, میں ستاروں کو نہیں بناتا, میں سیاروں کو نہیں بناتا. کون کہہ رہا ہے؟ اللہ کہہ رہا ہے. کس سے کہہ رہا ہے؟ فرشتوں سے کہہ رہا ہے. خبیر کون ہے؟ اللہ ہے. سامع کون ہے؟ فرشتے ہیں. موضوع کیا ہے؟ محمد و آل محمد. پریشان ہے تو پریشانی دور ہو جائے گی. عجیب سوال نہیں کیا جب جبرائیل نے کیا آپ کے محمد عادت کے ساتھ ایک پالنے والے اس چادر کے اندر ہے کون؟ بھائی کل تک تو میری میرے حسین صاحب سے ملاقات نہیں تھی. میں اس مجمع میں آ کے پوچھ سکتا تھا کہ میرے حسین کون ہے, لیکن جب میری ملاقات ہو گئی پھر میں مشتبہ بھائی سے پوچھوں کہ یہ میرے حسین کون ہے. اگر میں پوچھوں کہ میرے حسین کون ہے تو آپ یہی کہیں گے مولانا ابھی تو سنسنی باتیں کر رہے تھے, پھر بہتی بہتی باتیں کرنے لگے, آخر کیا ہو گیا؟ تو میں بھی یہی سوال کر رہا ہوں, ایک جبرائیل یا رب کے محمد تحت القضاء ایک پالنے والے اس چادر کے اندر کون ہے؟ ایک جبرائیل یہ سوال تم کر رہے ہو. کبھی تم آیات لے کر آتے ہو, کبھی تم یتیم بن کے آتے ہو, کبھی تم مسکین بن کے آتے ہو, کبھی تم فقیر بن کے آتے ہو, کبھی تم نماز کی آیت لا رہے ہو, کبھی تم زکات کی آیت لا رہے ہو, کبھی تم خرچ کی آیت لا رہے ہو, کبھی تم حلال حرام کی آیت لا رہے ہو. تم تو آنا جانا لگا رہتا ہے, اللہ جانے کتنی مرتبہ آتے ہو اور کتنی مرتبہ جاتے ہو. پھر یہ سوال کیوں کر رہے ہو
کچھ پوچھنے کے لیے بھی کیا جاتا ہے. میں نے کہا جبرائیل یہ سوال کیوں کیا؟ اپنا قرآن پڑھو جا کے. تم نے قرآن صحیح سے نہیں پڑھا. جب میں نے قرآن صحیح سے پڑھا تو اس میں لکھا تھا بیمار یمینی کا یا موسیٰ، اے موسیٰ یہ تمہارے ہاتھ میں کیا ہے؟ اے موسیٰ یہ تمہارے ہاتھ میں کیا ہے؟ اب اللہ نے سوال کیا. سوال کرنے والا کون ہے؟ اللہ. پوچھنے والے کس سے پوچھا جا رہا ہے؟ موسیٰ سے. موضوع کیا ہے؟ عصا. یمین نہیں کہا کیا موسیٰ اے موسیٰ یہ تمہارے ہاتھ میں کیا ہے؟ اب موسیٰ ہے کہ موسیٰ کہنے لگے اے میرے پروردگار یہ میرا عصا ہے، اس سے میں تکیہ کرتا ہوں، اس سے میں جانوروں کو ہٹاتا ہوں، اس سے میں اپنا دفاع کرتا ہوں، اس سے میں خیمہ بنا لیتا ہوں، اس سے میں تکیہ کرتا ہوں. اے موسیٰ سیدھا سیدھا سوال تھا، سیدھا سیدھا جواب دے دیتے کہ میرے ہاتھ میں عصا ہے. یہ فضائل عصا پڑھنے کی کیا ضرورت تھی؟ تھوڑی توجہ سمجھ لیجیے گا کہ اے یمینی کا یا موسیٰ، اے موسیٰ یہ تمہارے ہاتھ میں کیا ہے؟ تو موسیٰ صاف صاف کہہ دیتے کہ یہ میرے ہاتھ میں عصا ہے. یہ موسیٰ نے فضائل پڑھنا کیوں شروع کر دیے؟ علماء کرام نے تفسیر میں لکھا کہ بھائی موسیٰ ہونا تو یہ چاہیے تھا موسیٰ کہہ دیتے کہ میرے ہاتھ میں عصا ہے، لیکن یہ موسیٰ اللہ بھی جانتا ہے کہ موسیٰ کے ہاتھ میں عصا ہے، لیکن اللہ یہ جانتا ہے کہ یہ عصا موسیٰ کو محبوب ترین ہے. اللہ کو نہیں پتا تھا کہ موسیٰ کے ہاتھ میں کیا ہے؟ اللہ کو تو پتا تھا نا کہ موسیٰ کے ہاتھ میں کیا ہے. اللہ جانتا تھا کہ یہ محبوب ترین ہے، اس لیے پوچھا کہ بے یمینی کا یا موسیٰ اے موسیٰ تمہارے ہاتھ میں کیا ہے؟ موسیٰ نے فضائل پڑھنا شروع کر دیے. یعنی علیزہ نگرانی اللہ فضائل سننا چاہ رہا تھا عصا کے موسیٰ سے. یا رب ومن تحت العصا جانتا تو جبرائیل بھی تھا کہ چادر کے نیچے کیا ہے، لیکن یہ جانتا تھا کہ جو چادر کے نیچے ہے وہ اللہ کے محبوب ترین ہے. اسی لیے اس نے کہا کہ آج اس کی زبان سے فضائل سننے کا موقع مل جائے گا. فضائل سننے کا موقع مل جائے گا. میرے نوجوان دوست ہمارا سب کو سلامت رکھے. اور میں ایک جملہ ضرور کہوں گا کہ نماز تاریخ سے پڑھو، نماز میں تاخیر نہ کرو. بہت سے سوال آج کل کرتے ہیں کہ جناب حسین افضل ہے، یہ سوال نماز ایسے ہی کرتے ہیں حسین افضل ہے یہ نماز، یہ سوال بنتے ہی نہیں. کچھ سوال ایسے ہیں جو بنتے نہیں. مثال کے طور پر میں آیا ہوں کراچی سے اور مصطفیٰ بھائی جا رہے تھے اور بیچ میں کوئی روڈ پہ کھڑا ہو گیا. اس نے سوال کیا بتاؤ کون سب سے پہلے جیتے گا؟ بھائی اس کا رخ ادھر ہے، میرا رخ ادھر ہے، یہ سوال بنتا ہی نہیں. اچھا کہ حسین افضل یہ نماز. میں آپ کو ایک واقعہ بتاتا ہوں. کائنات کے نبی مسجد میں سجدے میں ہے، حسین دوڑتے ہوئے ہے، حسین چلتے ہوئے، چھوٹے سے بچے ہیں. کائنات کی پشت نبی کی پشت پہ اگر اب ہونا کیا چاہیے تھا کہ کائنات کے نبی نماز توڑتے کیسے صورت نماز نہیں توڑی. بچے کو تھوڑا سا اٹھتے بچہ نیچے گر جاتا، ایسے ہی تھا. لیکن نہیں، نہ نماز کو چھوڑا حسین کے لیے، نہ حسین کو چھوڑا نماز کے لیے. نہ نماز کو چھوڑا حسین کے لیے، نہ حسین کو چھوڑا نماز کے لیے. کائنات کے نبی نے بتا دیا کہ عمل ہو تو ایسا کہ جب وہ پیکر میں ڈھلے تو حسین کہلائے.
ادب سکھا. انسان بنانے والا حسین ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ دنیا کو تو انسانیت کا پیغام دے اور اس کے ماننے والوں کے پاس انسانیت کا پیغام نہ ہو؟ ایسے نہیں. اپنے والدین کا احترام ضروری ہے. بہت زیادہ پریشان سمجھ میں نہیں آتا کہ کیا کریں. ڈھونڈتے ہیں کوئی ایسا دوست مل جائے کہ جس سے دل کی باتیں کر تو لیتے ہیں، لیکن جب اس سے لڑائی ہوتی ہے تو وہ دل کی باتیں چوراہے پہ ڈھونڈتی ہیں. ایسے ہی میں بس آپ کو ایک طریقہ بتاؤں. اگر چاہتے ہو کہ پریشانی کے عالم میں گفتگو کی جائے، اگر چاہتے ہو کہ اپنے دل کی باتیں کسی سے کی جائے، تو سونے سے پہلے اپنے وقت کے امام سے سرگوشی کر لیا کرو. اپنے وقت کے امام سے شاید ان کے حالات اچھے برے سب بتا دیں اور آج یہ کیا اور آج ایسا کیا. جس طریقے سے وہ خود غائب ہے، جس طریقے سے وہ خود پردے میں ہے، اسی طریقے سے تمہارے راز کو پردے میں رکھے. اور آج آ گیا کہ اس ہستی کے مسائل پڑھنے ہیں جس سے کربلا کا آغاز ہوا. کربلا کا پہلا شہر کون ہے؟ وہ جناب مسلم بن عقیل. جس طریقے سے کربلا کے میدان میں حسین اکیلے تھے نا، اسی طریقے سے رات کے وقت مسلم کوفے میں اکیلے تھے. حسین کبھی عبدلیہ کی طرف دیکھ کر کہتے تھے عباس میری جنگ دیکھو، بیٹا علی اکبر اپنے بابا کی جنگ دیکھو، بیٹا قاسم اپنے چچا کی جنگ دیکھو. اسی طریقے سے کوفے کی گلیوں میں جہاں اندھیری رات میں کوئی سہارا دینے والا نہیں تھا، رو کر کہتے کاش عباس آج تم میرے ساتھ ہوتے، اکبر کاش تم میرے ساتھ ہوتے. مولا آپ کو سلام رکھے. اللہ تعالیٰ مسلم کا نام آیا، آپ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. اللہ تعالیٰ یہ حدیث میں نے پڑھی ہے کہ جس کے اولاد نہیں ہوتی وہ نیت کر لے کہ اس کے جب بیٹا ہوگا تو وہ اس کا نام مسلم رکھے گا. اسے اللہ اولاد عطا کر دیتا ہے. مسلم کی قربانی کو اللہ نے ضائع نہیں کیا. اللہ تعالیٰ نے مظلوم کربلا جب مسلم کوفے کی گلیوں میں ادھر ادھر بھٹک رہے تھے، حالات خراب تھے، تو مسلم نے دیکھا کہ ایک گھر کا دروازہ کھلا ہوا ہے، ایک ضعیفہ ہے جس کے دل میں زمانے کا خوف نہیں ہے، دروازہ کھول کے کھڑی ہے. اللہ تعالیٰ نے مظلوم کربلا مسلم اس ضعیفہ کے قریب آئے. اس ضعیفہ نے کہا اے میرے شخص، کوفے کے حالات بڑے سنگین ہیں، بڑے خراب ہیں، اللہ نہ کرے تجھے کسی نے مار دیا تو پتہ بھی نہیں چلے گا. اے شخص تو اپنے گھر کیوں نہیں جاتا؟ اللہ تعالیٰ نے مظلوم کربلا مسلم ہو کر کہتے ہیں جس کا کوئی گھر ہو وہ اپنے گھر جاتا ہے. اے خاتون میرے یہاں گھر نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے مظلوم کربلا وہ خاتون تو نامی کوئی مومنہ تھی، کہنے لگی تیرا گھر نہیں ہے؟ کہا نہیں، میں یہاں پہ مسافر ہوں. اللہ کسی کو مسافر پردیس میں پریشان نہ کرے. اللہ تعالیٰ نے مظلوم کربلا یہ آل محمد کا گھرانہ ہے، پردیس میں بھی پریشانی کا عالم، اپنے گھر سے بے گھر کیا گیا. اللہ تعالیٰ نے مظلوم کربلا کہا نہیں میرا اپنا گھر نہیں ہے. کہا تیرا تعلق کہاں سے ہے؟ کہا مدینہ جانتا ہے؟ کہا ہاں مدینہ جانتی ہوں، میرے آقا رسول اللہ کا شہر ہے. کہا مدینے میں محمد مصطفیٰ کو جانتی ہے؟ کہا میرے آقا نبی ہے. اللہ تعالیٰ نے مظلوم کربلا مسلم لوگ کر کہتے ہیں نبی کے وسیع علی کو جانتی ہے؟ کہاں میرے آقا ہے. کہا میں مسلم ہوں، اکیم علی کے بڑے بھائی عقیل کا بیٹا. اللہ تعالیٰ نے مظلوم کربلا عقیل کا نام آنا تھا، وہ مومنہ تھی، اپنا سر سینہ پیٹ کر کہتی ہے
तालियां न मारेगा कोई लोग ये तो नहीं कहता कि अगर तू अब रोया तो तुझे तालियां न मारा जाएगा। अल्लाह ताला ने तुम्हें क्या बता रोने की कदर कीमत अगर पूछनी है तो सैयद सज्जाद से पूछो। जब भी अपने बाबा को रोया करते थे तो जालिम तालियां न लेगा। अदाकारे दुख तो इस बात का है जालिम मुंह से कलाम बाद में किया करता था, तालियां न मैंने गाया करता था। जज़ाकल्लाह मौला आपको किसी गम में न लाए। अल्लाह ताला ने मजलूम में कहा ए मुस्लिम बाहर आओ। अल्लाह ताला मुस्लिम घर से बाहर जाने लगे। वो मोमिना हाथों को जोड़ कर कहती है मेरे आका हो, आप मेरे आका के भाई हो, घर से बाहर न जाओ, यहीं पे अपना दिफा कर लो। अल्लाह मुस्लिम कहते हैं कि ये मेरी गैरत का तकाजा नहीं है कि अगर तो तेरे घर में घुस गए तो तेरी बेपर्दगी हो जाएगी, नाम महरम तेरे सामने आ जाएंगे। मैं कहूँगा मुस्लिम मैं तेरी गैरत के कुर्बान, आज कूफा है तो आज नावी के पर्दे का कितना ख्याल है। ए मुस्लिम कल करबला से लेकर शाम तक के बदनाम चाहता अली की बेटियां कभी उस बाजार में कभी उस जज़ाकल्लाह कभी उस दरबार में घुमाई जाएंगी। अल्लाह ताला ने मजलूम में करबला मुस्लिम घर से बाहर निकले, मुस्लिम घर से बाहर निकले, जैसे बाहर निकले हैं ना अब मुस्लिम पर हमला कर रहे हैं लेकिन शिकस्त पा रहे हैं। अल्लाह ताला ने मजलूम में करबला फोटो पे फौज बुलाए गए। अल्लाह ताला फौज के सिपाही सालार ने कहा ये खानदाने बनी हाशिम का चश्मो जनाब है, ये खानदाने बनी हाशिम का जवान है, इसे तो हम ऐसे नहीं मार सकते जिस तरीके से इनके बड़ों को हमारे बड़ों ने धोखा दे के मारा था ऐसे ही मारा जाए। अल्लाह ताला खड़ा खोदा गया, खड़ा खोदा गया, गड़ा खोदा गया। अब मुस्लिम जंग करते करते आगे जा रहे हैं, जंग करते करते आगे जा रहे हैं। एक मर्तबा उस गड़े में मुस्लिम गिर गए। अल्लाह ताला जैसे ही मुस्लिम गड़े में गिरे हैं किसी ने तेरा मारना शुरू किया, किसी ने पत्थर मारना शुरू किया। अल्लाह ताला खानदाने वाले बैत का पहला शहीद सर से पांव तक जख्मी हो गया। जज़ाकल्लाह मौला आपको किसी गम में न लाए। अल्लाह ताला ने मजलूम करबला का पहला सफीर है ना, पहला शहीद है ना। अल्लाह ताला ने मजलूम करबला मुस्लिम को दरबार में ले जाया गया। अल्लाह ताला जैसे ही मुस्लिम को दरबार में लेके जाया गया ना, मुस्लिम के हाथों में हथकड़ियां, पाँव में बेड़ियां, गले में तौर, कमर में लंगर, लेकिन मुस्लिम का सीना उठा हुआ है, मुस्लिम का सर उठा हुआ है। अल्लाह ताला ने मजलूम करबला दरबार में देखा कि ये मुस्लिम आ रहा है, सर भी उठा हुआ है, सीना भी उठा हुआ है, कोई आंखों में खौफ नहीं है, गैरत हाशिमी है। अल्लाह ताला ने मजलूम करबला वो गुजरता गया, गुजरते गुजरते एक दौर वो भी आया कि सैयद सज्जाद इसी दरबार से गुजरे, हाथों में हथकड़ियां, पाँव में बेड़ियां, गले में तौर, कमर में लंगा, वही दरबार की ड्यूटी लगी हुई है। सैयद सज्जाद को रोक कर कहता है ए सैयद सज्जाद तुझसे पहले भी एक तेरे घर का सिपाही आया था, लेकिन वो तो बड़ी शान और शौकत से आया था, उसका सर भी उठा हुआ था, उसकी आंखों में खौफ भी नहीं था। ए सैयद सज्जाद लेकिन जब तुम आए हो तुम्हारी गर्दन में झुकी हुई है, तुम्हारी आंखों में भी खौफ है। सैयद सज्जाद कहते हैं ए शाम तूने मेरे साथ इंसाफ नहीं किया। अरे जब मुस्लिम आए थे तो अकेले आए थे, अरे सैयद सज्जाद अकेला नहीं आया, ज़हरा की बेटियां। जज़ाकल्लाह मौला आपको किसी गम में न लाए। अल्लाह करो ज़हरा की बेटियां सैयद सज्जाद के साथ हैं, बेमत न हो चादर फातिमा ज़हरा की बेटियां साथ हैं, तूने इंसाफ नहीं किया। अल्लाह ताला ने मजलूम करबला मुस्लिम हाकिम के सामने पहुंचे, मेरे मौला ने सलाम नहीं किया। अल्लाह ताला ने मजलूम करबला मेरा एक ही अमीर है, उसका नाम हुसैन इब्न अली है। अल्लाह ताला हमारा की छत पे मेरे नौजवान दोस्तों मेरे मौला ने पहले दो रकात नमाज पढ़ी।
وسیعت المسعد فیہا، پروردگار تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا ہماری اس قلیل سی عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما۔ پروردگار ہمارے گناہ صغیر و کبیرہ معاف فرما۔ پروردگار حاضری میں مجلس کی دلی تمناؤں کو پورا فرما۔ پروردگار جو مومنین پریشان حال ہیں ان کی پریشانیاں دور فرما۔ پروردگار متولیان امام بارگاہ کی توفیقات خیر میں اضافہ فرما۔ پروردگار ان کے اہل عیال کو پروردگار اپنے حفظ و امان میں رکھ۔ پروردگار تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا یہ میرے نوجوان دوست اتنے پیارے پیارے میرے بھائی شبیہ علی اکبر کے صدقے میں، شبیہ نبی علی اکبر کے صدقے میں پروردگار ان کی جوانیوں کو سلامت رکھ۔ پروردگار جو مومن بے روزگار ہیں ان کو روزگار عطا فرما۔ پروردگار جو صاحب روزگار ہیں ان کے روزگار میں برکت عطا فرما۔ پروردگار مجھ سے آج جن مومنین نے جاوید بھائی کے ذریعے دعا کے لیے کہا، پروردگار ان کی بیٹی بیمار ہے، تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا ان کو صحت و تندرستی عطا فرما۔ ایک صاحب ان کا نام محمد عمر ہے، لیکن انہوں نے کہا مجھے دعا کے لیے کہ ان سے کہ دعا کریں مجلس عزا میں کہ مجھے 14 معصومین علیہ السلام کی زیارت کرنے کی توفیق عطا ہو۔ پروردگار اس کی اس نیک خواہش کو فرما۔ پروردگار جو مومنین اپنے گھروں سے دور ہیں ان کی جان و مال عزت و آبرو کی حفاظت فرما۔ پروردگار ہماری ایک بہن جن کی کام میں چوٹ لگ گئی تھی، پروردگار تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا وہ عزادار ہیں، وہ مولا کی خدمت گزار ہیں، ان کو صحت و تندرستی عطا فرما۔ پروردگار حاضری میں مجلس کی دلی تمناؤں کو پورا فرما۔ پروردگار ہماری لاکھ دعاؤں کی ایک دعا اور آخری دعا ہمارے آخری امام کے ظہور میں تعجیل فرما، تعجیل فرما، تعجیل فرما۔ ہم سب کو ان کے لشکر میں شامل فرما۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔